सर्सेस अस्पताल में अपनी नोयत का एक मुनफरद ऑपरेशन शोभा पल्मोनोलॉजी की जानिब से किया गया, जिसमें एक मरीज़ा के फेफड़ों से 9 लीटर जो प्रोटीन पाउडर है वो निकालकर उसकी जान बचाई गई है। 9 लीटर प्रोटीन पाउडर है जो निकाला गया, और इस मरीज़ा की ज़िंदगी जो है वो इस बीमारी की वजह से अजीरन थी। उसको शदीद जो है वो न सिर्फ नकाहत का जो है वो सामना था, बल्कि इसके साथ साथ चलना फिरना दुशवार था, सांस लेना दुशवार था, उठना बैठना दुशवार था। ज़िंदगी जो है वो एक बोझ बन चुकी थी, लेकिन सर्सेस अस्पताल की शोभा पल्मोनोलॉजी की जानिब से उसकी इस प्रोसीजर के ज़रिए जो है वो जान बचा ली गई। ये प्रोसीजर है क्या, ये किस तरह किया गया, कैसे मुमकिन हुआ, लंग्स से, फेफड़ों के अंदर से ये किस तरह इस प्रोटीन पाउडर को जो है वो निकाला गया था, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो मरीज़ा हैं जो अब माशाल्लाह सेहतियाब हो गई हैं और अब एक नॉर्मल जो है वो इस वक्त जो है वो उनका वो फेज़ में है इस वक्त, और आज इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है सर्सेस अस्पताल से। और इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनके मुआलिज जो टीम के सरबराह थे डॉक्टर हुसैन, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले इस पेशेंट जो है वो जो है वो उनसे बात करेंगे कि वो कब से ये मसला उनको दरपेश था। इस्लामाबाद की वो रहायशी हैं और उनको वहाँ पे कब ये बीमारी लाहक हुई, कब से उनको जो है वो ये मुश्किलात का सामना था। सबसे पहले तो शज़ाना आप ये बताइएगा कि आप क्या जो है वो आपका प्रोफेशन क्या है? जी मैं टीचर हूँ इस्लामाबाद में। अच्छा, ये बीमारी आपको कब से लाहक हुई, कब से ये मसला लाहक हुआ, कितना पुराना है ये, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल कब से इसमें जो है वो उसका सामना रहा? जी मुझे 2-3 सालों से वैसे सांस लेने में दुश्वारी थी, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना और बाकी किसी भी हाइकिंग वाली जगह पे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अभी कोई 4 मंथ्स पहले ज़्यादा मसला हो गया कि मैं बिल्कुल 2 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती थी। नॉर्मल भी मेरे लिए चलना फिरना 2 बार हो गया। सांस लेने में मुश्किल, फटीग, और मैं बिल्कुल बेड पे आ गई थी। और मैंने ज़ाहिर है वहाँ भी अपने शहर में भी हमने इसका काफ़ी जो है वो करवाया ट्रीटमेंट। बहरहाल जब बीमारी हमारी डायग्नोज़ हुई और पता चला कि ये प्रोटीन्स हैं जो लंग्स पे इनकी तह जम गई है, तो फिर हमें लाहौर के बारे में वहाँ पे, क्योंकि इसका इलाज कहीं भी किसी ने ऐसा हामी ही नहीं भरी। उन्होंने कहा ये एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर है और हमारा इतना बैकअप भी नहीं है। तो खैर मैं मायूस तो नहीं हुई, मुझे अपने रब की ज़ात पे पूरी उम्मीद थी कि देखें अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है कि मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं पैदा की जिसका इलाज ना हो। सबसे पहले मैं लोगों से कहूँगी कि अल्लाह के बाद आप लोग ज़रूर सर्च किया करें, हर बीमारी का इलाज है। हमने भी बहुत कोशिश की, बिलाखिर मुझे एक मसीहा का नाम सामने आया। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद हुसैन और ये सर्विसेज हॉस्पिटल में हैं और बहुत नाइस, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं और हम्बल हैं। इन्होंने जो है ये होल लंग लवाज ये मेरा किया। एक साइड का मेरा पूरा लंग जो है वो वाश हुआ है और दूसरी साइड से भी हाफ़ हुआ है और इंशाल्लाह बाकी भी होना है। लेकिन मैं इस प्रोसीजर से इतनी मुतमईन हूँ कि आज मैं नॉर्मल बात कर सकती हूँ। मैं बग़ैर ऑक्सीजन के ये देखें चल फिर रही हूँ, आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी महसूस कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि सारे पाकिस्तान से और स्पेशली इस्लामाबाद वालों से कि वहाँ इसका इलाज नहीं है, प्लीज़ अपनी टेस्ट मुकम्मल करवाएं। अगर किसी को प्रोटीन्स की बीमारी है तो मेरे ख़्याल में डॉक्टर मोहम्मद हुसैन से ज़्यादा इस टाइम कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपका इलाज कर सके। आप लाहौर आए और बहुत अच्छी इनकी सर्विसेज हैं और मेरी दिल से इनके लिए ढेरों आपका कितने अखराजात आए यहाँ पे सर्विसेज में इस इलाज? जनाब मेरा कोई ख़र्चा नहीं आया, जो खर्चा है वो अपने शहर में आया, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहती। अपने शहर में खर्चा आया इस्लामाबाद में, वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़े, कुछ प्रॉब्लम्स का भी इन्होंने हमें बताया था पहले इस जो है वो बातचीत से कि किस तरह की मुश्किलात का क्या रवैये थे और कहाँ कहाँ किस तरह की जो है वो शॉर्टकमिंग्स थी इस्लामाबाद में, जिसके बाद इन्हें लाहौर का रुख करना पड़ा। ये प्रोसीजर है क्या,
کہ 9 لیٹر جو ہے وہ یہ پاؤڈر پروٹین پاؤڈر کیسے جمع ہو جاتا ہے انسان کے پھیپھڑوں میں, اور اگر اتنا آپ کے پروٹین پاؤڈر جمع ہو جائے تو پھیپھڑوں میں کیا اس کے بعد کوئی جگہ بچتی ہے؟ ڈاکٹر محمد حسین ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ پلمونالوجی سرسز اسپتال کے جو سربراہ ہیں, وہ اس پروسیجر کے روح رواں ہیں. ان کی سربراہی میں ٹیم نے یہ کامیاب پروسیجر کیا اور ایک نئی زندگی دی ہے اس پیشنٹ کو, جو کہ ایک ٹیچر ہیں. ڈاکٹر حسین, یہ ہے کیا یہ بیماری کیسے 9 لیٹر پروٹین؟ جی بہت شکریہ. اس میں ایسا ہے زاہد بھائی کہ یہ جو بیماری ہے اس کے اندر بہت ساری پروٹین جمع ہو جاتی ہے. نارملی ہمارے لنگز میں پروٹین تھوڑی بن رہی ہوتی ہے, لیکن وہ بہت کتنی بنتی ہے اور کتنی ہوتی ہے ہمارے لنگ میں اوریجنلی؟ فیو ایم ایل ہوتی ہے. آپ اس کو ہم چند ملی لیٹر صرف؟ چند ملی لیٹر ہوتی ہے. اور یہ تو 9 لیٹر ہے. جی, کیونکہ یہ بن رہی تھی, زیادہ بن رہی تھی اور ختم نہیں ہو رہی تھی, وہاں سے نکل کے کہیں ڈسلوج نہیں ہو رہی تھی. ہمارا اپنا سسٹم اس کو کھا نہیں رہا تھا, تو وہ بنتی گئی, جمع ہوتی گئی, جس کی وجہ سے جو ایلویلائی ہیں, ایئر سیکس, سانس لینے والی تھیلیاں, وہ بھر گئیں اس پروٹین سے. جب پروٹین سے جل بھر گیا تو پھر وہ مریض سانس ہی نہیں لے پاتا. اور یہ بیماری ریئر بھی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے افغانستان سے آئے ہوئے مریض کا بھی کیا گیا تھا. تو جب یہ پروٹین بھر جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کو نکالنا پڑتا ہے. اس پروسیجر کو, کیونکہ مریض کا سانس پہلے خراب ہوتا ہے, دونوں لنگ خراب ہوتے ہیں, تو پھر ایک طرف سے ہمیں وینٹیلیٹ کرنا ہے اور دوسری طرف سے اس کے پھیپھڑے کو صاف کرنا ہے. ہماری انستھیزیا ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہمارے ساتھ مل کے. ان کے بغیر ہم یہ پروسیجر کر ہی نہیں پاتے. ٹیم کے دوسرے ممبرز نے مل کے کام کیا, کیونکہ یہ 6 گھنٹے سے لمبا پروسیجر تھا, جس میں ہم نے ان کے پھیپھڑوں کو دھویا. جب وہ پانی کلیئر ہو گیا تو پھر ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا, تو ہم نے دوسرے پھیپھڑے کو بھی تھوڑا دھو دیا. 9 لیٹر تو یہ نکلا ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ 6 لیٹر یا 7 لیٹر اور بھی نکلے گا ان کا, جو کہ نیکسٹ پروسیجر میں ہمیں پتہ لگے گا. اچھا, اس کو 2 آپ حصوں میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت پیشنٹ تو نارمل ہے, لیکن اس کے ابھی مزید پروسیجر ہوگا. ہاں بالکل, کیونکہ ہم نے ایک پھیپھڑے کو تو بہت اچھے طریقے سے دھویا ہے, دوسرے پھیپھڑے کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے نہیں دھویا, پروسیجر کی لینتھ کی وجہ سے. اگر ہم بہت انسان کے پھیپھڑے میں تھوڑا سا پانی چلا جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دھویا, تو وہ دھو کے پھر اس کو کیا سکھایا بھی کیا؟ ہاں, ہم اس کو ساتھ سکشن کرتے ہیں. جب اس کو دھوتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں اس کو, پھر اس کے بعد ہلاتے ہیں پھیپھڑے کو, پھر اس کے بعد سکشن کر کے اس سارے پانی کو نکالتے ہیں. اور ہر سٹیپ کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کتنا پانی ڈالا ہے, کتنا پانی باہر نکال لیا, کہیں ہم زیادہ پانی اندر تو نہیں چھوڑ رہے. ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے کرنا پڑتا ہے. یہ کس طرح پتہ چلے گا, کیونکہ سانس کی بیماریاں, سانس لینے میں مشکلات, آکسیجن جو ہے وہ اس کے اوپر پیشنٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں, بائی پائپ پہ ہوتے ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ کسی پیشنٹ کو جو ہے وہ یہ پروٹین پاؤڈر اس کے اندر جمع ہے اور اس کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں مشکل ہے؟ یہ پتہ اس کو کیسے چلے گا؟ وہ کیا کرے کہ وہ اس کو ڈائگنوز کروا سکے اور اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ حاصل کر سکے؟ اصل میں ہر وہ بیماری جو سانس کی ٹھیک نہیں ہو رہی, اس کے لیے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے. آپ کے علاقے کے اچھے پلمونالوجسٹ اس کو دیکھیں اور سی ٹی اسکین ضرور کروائیں. اگر سی ٹی اسکین سے بھی چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تو بایوپسی بھی کروائیں, تاکہ کنفرم ہو سکے یہ بیماری کیا ہے, پھر ہی اس کا علاج ممکن ہو سکے گا. اور جو اس کے سی ٹی کی فلمیں ہیں, جو تصویریں ہیں, وہ میں اپنے پیج پہ بھی لگاؤں گا, تاکہ جو ہمارے دوسرے کولیگز ہیں جو شاید اس بیماری سے بہت زیادہ فیملیئر نہ ہو, وہ بھی اس کے پیٹرن کو دیکھ سکیں کہ کریزی پیونگ پیٹرن ہوگا تو زیادہ چانسز ہیں ان مریضوں میں ایلویولر پروٹینوسس ہونے کا. اور یہ بلڈ ٹیسٹ کی بجائے یہ اسکین سے یا بایوپسی سے ہی بہتر جو ہے وہ تشخیص ہو سکتی ہے؟ جی, اس میں جو اس کی تشخیص ہے وہ سی ٹی اسکین پہ ہوگی 1, دوسرا بایوپسی پہ, تیسرا کئی دفعہ جب ہم برونکوسکوپی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پروٹین نظر آ جاتی ہے دودھ کی طرح. جب ہم اس کو پھیپھڑے کو سمپلی دیکھتے ہیں جا کر, تو اس کے اندر ملک جیسی پروٹین اندر پڑی ہوتی ہے, وہ ویژولی بھی ڈائگنوز ہو جاتا ہے. یہ 3 چیزیں اس کو ڈائگنوز کرنے کے, اور کوئی طریقہ نہیں. اچھا, ڈائگنوز ہو گیا, اس کے بعد ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے کب مریض کو داخل ہونا پڑے گا, کتنے دن ہاسپٹلائز رہنا پڑے گا, کتنا لمبا پروسیجر ہے؟ جب مریض آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس کو بڑی جلدی, کیونکہ یہ تو ایک ایمرجنسی ہے, ہم تھیٹر میں انستھیزیا فٹنس کے بعد فوراً اس پروسیجر کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 1, پروسیجر ہونے کے بعد موسٹلی مریض 2 یا 3 دن کے اندر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر جا سکیں. 1 دن آئی سی یو اسٹے ہوتا ہے, اور خرچہ تو بالکل بھی نہیں آتا مریض کا, سرکاری ہاسپٹل ہے, وہاں ہم ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں جو اس مرض کے لیے ضروری ہیں. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ٹرین لوگوں کا, ٹرین ہیومن ٹیم کا ہونا ضروری ہے جو کہ یہ کام کر سکے.
جی سرفسز اسپتال کا شعبہ پلمونالوجی جس میں یہ ایک یونیک اور ایک بہت ہی ایڈوانس ٹیکنیک میسر ہے، یہ پروسیجر جس کے ذریعے جو ہے وہ یہ ایک اور زندگی بچائی گئی 9 لیٹر پروٹین پاؤڈر نکال کر پھیپھڑوں سے جو شزانہ جو کہ ایک پیشنٹ ہیں وہ اسلام آباد سے آل دا وے ٹریول کر کے لاہور آئیں اس پروسیجر کے لیے، اور جس وقت وہ آئیں انہوں نے خود بتایا کہ ان کی کیا حالت تھی، اور اب ماشاءاللہ وہ اب بالکل نارمل وے میں نہ صرف سانس لے پا رہی ہیں، چل پھر رہی ہیں، بلکہ ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ شاید ان کو کبھی یہ جو ہے وہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ اعزاز سرفسز اسپتال کا کہ اس کے شعبہ پلمونالوجی نے اس جدید ٹیکنیک کے اور اس پروسیجر کے ذریعے ایک اور زندگی بچائی۔